دوستو، بر صغیر کی سرزمین نے علم و روحانیت کی دنیا کو بہت سی بڑی بڑی ہستیاں دی ہیں۔ ایسے لوگ جو گمنامی سے نکل کر امت مسلمہ کی فکری اور دینی رہنمائی کے ستارے بن گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی ہی عظیم علمی شخصیت کی بات کریں گے جن کا تعلق ایک چھوٹے سے قصبے سے تھا، مگر ان کی فکر، ان کا علم، ان کی تصنیفی خدمات آج بھی دینی مدرسوں اور علمی حلقوں میں مشعل راہ سمجھی جاتی ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت مولانا جمیل احمد سکروٹوی صاحب نور اللہ مرقدہ کی، جنہوں نے اپنی پوری زندگی علم، تواضع، روحانیت اور تدریس کے لیے یعنی پڑھنے پڑھانے کے لیے وقف کر دی۔ مولانا جمیل احمد سکروٹوی 1946 عیسوی میں انڈیا کے ڈسٹرکٹ ہریدوار کے ایک چھوٹے سے قصبے سکروڈا میں پیدا ہوئے۔ ایک ایسا گاؤں جس کا شاید آپ نے کبھی نام بھی نہ سنا ہو، لیکن یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ایک ایسا سفر شروع ہوا جس نے مولانا کو دارالعلوم دیوبند جیسے انٹرنیشنل سطح کے ادارے تک پہنچا دیا۔ قرآن مجید حفظ کمپلیٹ کرنے کے بعد دینی تعلیم کا باقاعدہ آغاز یعنی شروعات مدرسہ کاشف العلوم جھٹمل پور سے کیا۔ یہاں سے عربی درجات کی شروع کی تعلیم حاصل کی۔ آگے پڑھنے کی لگن نے آپ کو سہارنپور کے مدرسہ خلیلیہ مظاہر العلوم میں پہنچا دیا، جہاں آپ نے قدوری، قافیہ جیسی اہم کتابیں پڑھی۔ 1964 عیسوی میں مولانا نے دارالعلوم دیوبند میں ایڈمیشن لیا۔ یہ ان کے لیے صرف ایک ادارہ نہیں تھا، بلکہ علم و روحانیت کا وہ مرکز تھا جہاں ان کی علمی زندگی نے پرواز پکڑی ہے۔ 1970 عیسوی میں آپ نے اعلیٰ نمبرات سے عالمیت کا کورس کمپلیٹ کیا۔ آپ کے ٹیچرز کے اگر آپ نام سنیں گے تو اندازہ ہوگا کہ آپ کن علمی آسمانوں کے ستاروں کے زیر سایہ تربیت پاتے رہے۔ ان میں شامل تھے حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب، حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی، مولانا فخر الحسن صاحب مراد آبادی، مولانا اسلام الحق اعظمی اور مولانا محمد سالم صاحب قاسمی، اور بھی بڑی بڑی عظیم شخصیات موجود تھی۔ صرف علم نہیں بلکہ روحانیت میں بھی مولانا نے بڑی بڑی شخصیات سے اور مشائخ سے تربیت حاصل کی۔ شروع میں مولانا اسعد اللہ رامپوری سے بیعت کی، پھر مفتی مظفر حسین صاحب مظاہری سے، اور ان کے انتقال کے بعد مولانا ابرار الحق صاحب حقی کے خلیفہ حضرت شیخ عبد الرحمن بنگلہ دیشی سے روحانی تعلق قائم کیا۔ یہی وہ تعلقات تھے جنہوں نے مولانا کو باطنی زندگی کو بھی تقویت دی۔ فراغت کے بعد یعنی تعلیم کمپلیٹ کرنے کے بعد مولانا کا سفر پڑھنے پڑھانے کی طرف بڑھا۔ سب سے پہلے جامعہ رحمانیہ ہاپوڑ میں 1 سال پڑھایا، پھر مدرسہ کاشف العلوم جھٹمل پور میں 5 سال، اس کے بعد قاسم العلوم گھاگھلیڑی میں صدر مدرس بنے۔ 1977 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند میں ایز اے ٹیچر سلیکشن ہوا۔ 1981 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کے بٹوارے کے بعد دارالعلوم وقف دیوبند آپ چلے گئے اور 2 دہائیوں تک وہاں آپ ٹیچر کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے۔ یہاں آپ کو اصول الشاشی، نور الانوار حسامی، مختصر المعانی، تفسیر جلالین، جامع ترمذی اور کبھی کبھی صحیح بخاری کے پڑھانے کی ذمہ داری بھی سونپی گئی۔ سن 2000 عیسوی میں دوبارہ دارالعلوم دیوبند واپس آئے اور پھر وفات تک یعنی انتقال تک یہی پڑھنے پڑھانے کی خدمات آپ انجام دیتے۔ یہاں آپ کو حدیث، فقہ، اصول کی اہم ترین کتاب جیسے موطا امام مالک، قواعد الفقہ، مقدمہ ابن صلاح، مسلم الثبوت وغیرہ پڑھانے کی ذمہ داری ملی۔ دوستو، مولانا جمیل احمد سکروٹوی صاحب صرف ایک ٹیچر نہیں تھے بلکہ ایک شاندار رائٹر بھی تھے۔ ان کی لکھی گئی بہت سی کتابیں آج بھی اسٹوڈنٹس یعنی مدرسوں کے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کو بہت فائدہ پہنچاتی ہیں اور پہنچا رہی ہیں۔ ان کی مشہور ترین کتابوں میں شامل ہیں اشرف الہدایہ، تفہیم الہدایہ، تکمیل الامانی، اور بھی بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی ہیں۔ یہ کتابیں صرف آسان زبان میں لکھی گئی ہیں بلکہ پڑھنے پڑھانے کے انداز میں ترتیب دی گئی ہیں، جو کہ مولانا کی انفرادی خوبی تھی یعنی ایک الگ ہی خوبی تھی۔ ان کی کچھ کتابوں کا فارسی میں بھی ترجمہ کیا جا چکا ہے، جو ان کی علمی قبولیت کا ایک شاندار اور واضح ثبوت ہے۔ آخر میں وہ دن بھی آیا کہ 31 مارچ سن 2019 کو اتوار کے دن مولانا اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ کی نماز جنازہ حضرت مولانا قاری محمد عثمان منصور پوری صاحب نے دارالعلوم دیوبند کے احاطہ مولسری میں پڑھائی، جس میں ہزاروں علماء یعنی اسلامک اسکالرز، اسٹوڈنٹس اور آپ کے بہت سے شاگردوں نے شرکت کی اور آپ کو قاسم قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ مولانا جمیل احمد سکروٹوی کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم، سادگی، اخلاص اور
दीन की खिदमत का इम्तिजाज एक फ़र्द को किस मकाम तक पहुंचा सकता है। इनकी किताबें, इनके शागिर्द यानी स्टूडेंट्स और इनकी दुआएं, ये सब इनके लिए सदक़ा जारिया है और हमारे लिए मशाले राह है। अगर आपको ऐसी मज़ीद इल्मी शख्सियात के बारे में जानना है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए इल्म के साथ जुड़े रहें, सलामती के साथ जुड़े रहें, अपने लिए और हमारे लिए भी सलामती की दुआ करते रहें।